پیارے بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی۔ اس کا تعلق استقامت سے ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر فرشتوں کا نزول کرتا ہے، فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وابشروا بالجنة، تمہارے لیے خوشخبری ہے جنت کی، وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، جس اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر سمجھنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، جن کا اس بات پر اقرار ہے، جو اپنے اللہ کو رب کہتے ہیں، ربنا اللہ، صرف رب کہنے پر اتفاق نہیں کرتے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، اس پر جم جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پر فرشتوں کا نزول کرتا ہے۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے رب کو رب مانا ہے، صرف رب ماننے پر بات نہیں چھوڑی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب ماننے کے بعد اس پر ڈٹ گئے ہیں۔ یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، اور دوسرا نام وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، ایسی جنت کی اللہ تبارک و تعالیٰ بشارت دلواتا ہے ان فرشتوں کے ذریعے جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں سے کیا ہے۔ اب رب کو رب ماننا اور اس کا ڈٹ جانے کا مطلب کیا ہے؟ آج اگر ہم دنیا کے اندر لفظوں کو دہرائیں، اپنے دماغوں پر زور دیں، تو آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک بندہ اپنا الگ خدا بنا کر بیٹھا ہے، ہر ایک شخص کا اپنا الگ معبود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار کرتے ہوئے ہر ایک شخص اپنا رب کسی اور کو بنائے بیٹھا ہے۔ ایسے عالم میں، ایسے موقع میں اگر کوئی شخص اپنے رب کو رب کہتا ہے، حق کے ساتھ اللہ کو رب تسلیم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ سب سے بڑا وہ ابشروا بالجنہ، اس جنت کی خوشخبری جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور جنت ایسی ویسی نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں خوبصورت جگہ میں چلے جاؤ، بڑی خوبصورت بلڈنگ میں رہ لو، جنت کی فیلنگ آ جاتی ہے، بڑے زبردست بستر میں گدوں میں سو جاؤ، جنت کی فیلنگ آ جاتی ہے۔ کہتے ہیں لوگ ایسا لگا کہ جنت میں رات گزارتا ہے، ایسا لگا ان کے گھر میں سویا اٹھا تو پتا چلا کہ بڑا خوبصورت گھر ہے۔ جنت کو ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی دل میں اس کے بارے میں کبھی کوئی وہم کرتا ہو۔ اللہ نے ایسی جنت تیار کی۔ اب رب کو رب کیسے مانا جائے؟ اچھا ہوتا ہے ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دی ہے، اور اس کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار کرتے ہیں، اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دنیا کے جتنے معبودان باطلہ ہیں، کتنے ہی زیادہ معبودان باطلہ کیوں نہ ہو، رب کے سامنے رب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب جب کلمہ پڑھا ہے، اللہ کو رب تسلیم کیا ہے، اس کے باوجود اگر گناہ کر رہے ہیں تو اس کا کیا؟ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب کہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو ایک مثال دوں، گلوں میں تعویذ لٹکانا، یہ شرک ہے، کھلا شرک ہے۔ جانتے من اللہ قدیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ ہوتا کیا ہے کہ بندہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے تعویذ پر بھی ایمان رکھتا ہے، اور اس کا پورا کا پورا بھروسہ اللہ سے ہٹ کر تعویذ پر آ جاتا ہے، اور بڑا افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کی عقلوں پر۔ مثال کے ذریعے آپ سمجھیں، ایک شخص ڈاکٹر کے پاس جائے، سمجھیے گا، ایک شخص ڈاکٹر کے پاس جائے، اب ڈاکٹر اس کو دوائی دے گا،
تو دوائی کھانے سے فائدہ لگے گا کہ لٹکانے سے فائدہ لگے گا؟ بتائیں، لٹکانے سے، کھانے سے فائدہ لگے گا۔ زندگی بھر اگر وہ دوائی کو لٹکا کر گھومتا رہے تو لوگ کہیں گے پاگل ہے، بیڑا ہو گیا ہے۔ اگر وہ کھائے گا تو آرام لگے گا، یہی مثال قرآن کی ہے۔ اگر قرآن پڑھے گا تو آرام لگے گا، قرآن لٹکانے سے آرام لگنے والا نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اپنے اللہ کو رب کہنے کے باوجود لوگ تعویذوں پر بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ من علق النبوۃ فقد اشرک، جس نے یہ عمل کیا، جس نے ایسا عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سپر کر دیتا ہے۔ جس طریقے سے لوگ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے زیادہ ڈاکٹروں کی دواؤں پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا نہ ہو کہ اس کو زندہ نہیں رکھنا ہے، کتنے ہی مہنگے ہاسپٹل میں جا کر کتنے ہی اچھے ڈاکٹر سے علاج پورا کرا لیا جائے گا، اللہ کو منظور ہے کہ زندہ رہے گا تو زندہ نہیں رہ سکتا، مرے گا، اس کو موت آنی ہے۔ تو اپنے رب کو رب تسلیم کیا جائے ہر معاملے میں۔ اگر تکلیف آئی ہے اللہ کی جانب سے آئی ہے، اور اس تکلیف سے نکالنے والا بھی اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے۔ اور ایک اور دوسری مثال، ایک اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بچے کو 9 مہینے تک اس کی ماں کے پیٹ میں بنا کسی تکلیف میں رکھ دیتا ہے، اور جب وہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ اس کے گلوں پر تعویذ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے وہ اللہ جو ایک دفعہ قطرے سے، مٹی کے قطرے سے جسم کو شکل بنا دیتا ہے، ایک انسان کی شکل میں اس بچے کو ڈال دیتا ہے، اور وہ کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے پیدا ہونے کے بعد اس کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیدا ہونے کے بعد اس کے لیے کافی نہیں ہے؟ تعویذ کے پر بھروسہ کر لیے، بابوں پر بھروسہ کر لیے، فلاں جگہ ایسا ہے، ہم اسی بات پر یقین رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نبیوں کی کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تو بابا کس کام سکھانا ہے؟ تو یاد رکھیں اللہ کو رب ماننا اور اس پر ڈٹ جانے کا مطلب تمام تکلیفوں کیوں نہ ہے، یہ عقیدہ ہو، یہ یقین ہو کہ ہمارا رب ہے، اس کی جانب سے تکلیف آئی ہے، ظاہر سی بات ہے تکلیف کو بھی دور کرنا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، امیہ بن خلف بڑا ظالم، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریت زاد زمین پر لٹا کر ان کے سینے پر پتھر رکھتا ہے، کڑی دھوپ ہے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے اے بلال ایک مرتبہ کہہ دو، ایک مرتبہ کلمے سے انکار کر دو، میں اس پتھر کو تیرے سینے سے ہٹا کر تجھے آزاد کر دوں گا۔ لیکن وہ حضرت بلال حبشی تھے، انہوں نے کہا یہ تو ایک تکلیف ہے، اس طریقے کی ہزاروں تکلیفیں برداشت کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ میں نے اپنے رب کو رب مانا ہے۔ دنیا کی ساری طاقتیں مل کر میری زبان سے کلمہ کفر نہیں نکال سکتی، دنیا کی ساری طاقت مل کر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے نہیں پھیر سکتی ہے۔ اسے کہتے ہیں حق پر ڈٹ جانا، استقامت پر ڈٹ جانا۔ جان چاہتی ہے چلی جائے، ایمان نہیں جانا چاہیے۔ اگر انسان مر رہا ہے مرتا ہو جائے، لیکن یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایمان نہیں ہٹنا چاہیے۔ کئی صحابہ کرام کے ایسے واقعات اور مثالیں ملتی ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر استقامت کرتے ہوئے اللہ پر اپنے رب کو رب کہتے ہوئے جان قربان کر دی، لیکن اپنے ایمان پر آنچ نہیں آنے، اپنے ایمان پر کبھی آنچ نہیں آنے دیا۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سبق کہا کہ یہ جلیل القدر صحابی ہے، ایک انسان کے ہاتھ میں اگر لیزر لگ جائے، چاقو لگ جائے، انسان تکلیف برداشت نہیں کرتا ہے۔ اس صحابی کا کیا حال ہوا ہوگا جس کو کافروں نے اتنے ظلم کے ساتھ مارا تھا، اتنا ستا کر مارا تھا کہ کوئی حیوان بھی اتنی بے درندگی کے ساتھ کسی کو نہیں مارتا۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم سے ٹکڑوں کی شکل میں گوشت اڑاتے، کس وجہ سے؟ رب کو رب ماننے کی وجہ سے، اپنے اللہ کو رب ماننے کی وجہ سے۔ ان کی زبان پر صرف آداب کی صدائیں تھی، اور کفار مکہ نے اپیل کی، گزارش کی، بھئی ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ہم تمہیں رہا کر دیں گے، ہم تمہیں نہیں ماریں گے، ایک مرتبہ کلمہ کفر اپنی زبان سے ادا کر دو، یا یہ کہہ دو کہ کاش جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری جگہ پر پھانسی لٹکایا جائے۔ حضرت خبیب بن عدی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کافرو تم نے میرے ایمان کو اتنا کمزور سمجھا ہے، تم نے میرے ایمان کو اسلام کو اتنا کمزور سمجھا ہے، ایک جان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ 100 جان بھی اگر اس حضرت خبیب بن عدی کو دے دے تو 100 جان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ یہ جذبہ تھا، ایک بار اپنے رب کو رب مان لیا ہے، سامنے کتنی تکلیفیں کیوں نہ کھڑی ہو، سامنے کتنی مصیبتیں کیوں نہ کھڑی ہو، سامنے کتنی رکاوٹیں کیوں نہ کھڑی ہو، رب کو رب مانا ہے تو نبھا کر چھوڑے۔ یہ ایمان کا صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتا ہے نا، کبھی کبھی ہم لوگ جن سے بڑا اچھا رشتہ ہوتا ہے، دو باتوں کی ہو جاتی ہے، لڑ لیے، دو باتوں کی ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بائیکاٹ کر دیا ہے، تو ذرا سے متعلق کر دیا،
یہ کہہ لیجیے کہ وہاں سے ہٹا دیا. بادشاہ خط بھیجتا ہے اس صحابی کے پاس کہ جناب محمد رسول اللہ نے تم کو اعلیٰ کر دیا ہے, آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ, میں اپنی سلطنت کا آدھا حصہ دینے کے لیے تمہیں تیار ہوں, میں اپنی حکومت کا آدھا حصہ دینے کے لیے تیار ہوں, اور اس کرسی کا تمہیں بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہوں, اور یہاں تک سنو کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرنے کے لیے تیار ہوں. اس صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آسمان کی طرف نگاہوں کو اٹھا کر کہا اللہ میں اتنا گیا گزرا تو نہیں ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور تیرے دین کے لیے میں اسلام کو چھوڑوں. اللہ تبارک و تعالیٰ میں اسلام کو فالو کرتا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ناراضگی ہے, ان سے میری ناراضگی ہے, مجھ سے ناراض ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے مان جائیے. کہا یہ کیا ہے, اگر کیسر اور کسرا کی دولت بھی میرے سامنے لا کے رکھ دی جائے تو میں اپنے پیروں کے تلے اس کو ٹھکرانے کے لیے تیار ہوں. تو اس طریقے سے بہت سارے صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا, انکار نہیں کیا. آج ہم رسمی طور پر کلمہ پڑھتے ہیں, اگر حقیقت اور سچائی دیکھی جائے تو رسمی طور پر کلمہ پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مفہوم کو نہیں سمجھا ہے. ارے ہم نے اپنے رب کو جانا نہیں ہے, وما قدر اللہ حق قدری, ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر کو جانا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو رات کی تاریکی میں کمر بدلتے ہوئے مریض کی آہ کو سنتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا کامل عاجلہ عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض. رات کی تاریکی میں ایک شخص زندگی اور موت سے لڑ رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے, جھولی دلاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اے میرے رب میں نے تجھے رب مانا ہے, تو میرا رب ہے, تو میرا رب ہے. اے اللہ اس بیماری نے مجھے پریشان کر دیا ہے, اے اللہ اس بیماری سے میری حفاظت فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ رات کی تاریکی میں اس سے شفا کامل عطا فرماتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی, وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ, حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. جانتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کو جو بیماری ہوئی تھی, اگر آج ہمیں ہو جائے تو گھر تو چھوڑیے ہمیں لوگ گاؤں میں نہ رہنے دیں. حضرت ایوب علیہ السلام نبی ہیں اور ان کے اوپر وہ بیماری مسلط تھی کہ ان کے سارے جسم کے اندر کیڑے پڑ چکے تھے, ان کا جسم گلنا شروع ہو گیا تھا, ان کے گھر والوں نے ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے, ایوب علیہ السلام نے روتے ہوئے اللہ سے دعا کیا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اے اللہ تو میرا رب ہے, اے اللہ میں نے تجھے رب مانا ہے, اے اللہ میں تیرا نبی ہوں, میں تیرا پیغمبر ہوں, اے اللہ میرا جسم سڑنے لگا ہے, میرا جسم گلنے لگا ہے, میرے اپنے مجھ سے دور ہو گئے ہیں, مجھے کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا. إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اے اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ میرے سارے جسم میں تکلیف ہے, اے اللہ میری تکلیف کو دور کر. اللہ نے تکلیف کو دور کیا اور اتنا حسن و جمال عطا کیا, اور ان سے زیادہ بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گھر والے عطا کیا تھا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی دولت سے ان کو نوازا تھا. پتا کیا چلا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی جائے, اس کے رب ہونے کے ساتھ ساتھ ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے اللہ سے مانگی جائے تو اللہ قبول کرتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں رب کو پکارا تھا, یہ نہیں کہا کہ کوئی آ جائے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا تھا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا تھا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے, تو رب ہے, تو میرا رب ہے. اللہ اس پریشانی سے ہم نکالنے والا کوئی ہے تو وہ صرف تو ہے, اس پریشانی میں مبتلا تو نے کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت سے, اس پریشانی سے نکالنے والا تو ہے. اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک نبی ہے, خلیل اللہ ہے, ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں. عید الاضحیٰ ان کی یاد کے لیے منائی جاتی ہے, جانوروں کو قربان ان کی یاد میں کیا جاتا ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, جن کے لیے اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا تھا, جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم نام کی قرآن کریم میں سورہ نازل کر دی تھی. ابراہیم علیہ السلام 84 سال اولاد کی نعمت سے محروم ہے, 84 سال تک ان کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے, بیوی 100 کی عمر میں پہنچنے والی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربی ہب لی من الصالحین, اے اللہ تو میرا رب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں تجھ سے اپنی اولاد کا مطالبہ کرتا ہوں. اگر آج ہمارے یہاں کسی کو بچے نہ ہو, 8 سال 10 سال تو بابوں کے چکر کاٹنے شروع کر دیتے ہیں, فلاں پیر ایسا ہے, فلاں ایسا تعویذ پڑھ کے دیتے ہیں, فلاں ایسا پانی پڑھ کے دیتے ہیں. ارے اپنی عقلوں پر ڈھکن لگانے والوں سنو, اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے, اگر کسی کو اولاد نہ دے تو دنیا کے سارے ڈاکٹروں سے علاج کرا لیا جائے, دنیا کے سارے پنڈوں کو دکھا لیا جائے, دنیا کے سارے بابوں کو
دکھا دیا جائے اگر اللہ کو اولاد نہیں دینا ہے تو دنیا کی ساری طاقت مل کر اس کو اولاد نہیں دے سکتی. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کو اولاد دینا ہے, چاہے وہ 80 سال کا بوڑھا کیوں نہ ہو, چاہے وہ 90 سال کی بوڑھی عورت کیوں نہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدن سے ایک اولاد پیدا کر سکتا ہے. یہ صرف اللہ کر سکتا ہے, دنیا کا کوئی شخص نہیں کر سکتا. رب مانا تھا نا, ربی کا ربی اے میرے رب ہم نے الصالحین, جنید بیٹا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے سوئے ہیں. دیکھیے ربوبیت کسے کہتے ہیں, استقامت کسے کہتے ہیں, کہتے جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے سوئے ہیں. کافر آئے, آپ کی تلوار درخت پر لٹکی ہے, نیند لگی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کافر آیا, تلوار نکال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پر رکھ دیا. کہا محمد میں یقین کمی نہیں, آج تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا. اگر ہم سے کوئی بولے گلے میں تلوار رکھ کر کیا بھائی اسلام چھوڑ, ہاں جی چھوڑ دوں گا, کیا دقت ہے, چھوڑ دوں گا. اسلام تو ویسے ہی صحیح سے بات کریں, بس رسمی طور پر مسلمان ہو, رسمی طور پر مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا ہو, چھوڑ دوں گا, کوئی دقت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گھبرائے. کہا محمد آج تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا. اللہ کے نبی مسلمان کہا اللہ, میرا رب مجھے بچائے گا. اس کافر نے جب اللہ کا نام سنا تو لذت آئی ہو گیا, اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر گر گئی. اب وہ نیچے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر, اب اس کے گلے پر تلوار ہے. کہا پتہ تجھے کون سے بچائے گا. وہ جانتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل ہیں, بڑے محبت کرنے والے ہیں. لوگ اگر معافی مانگے چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو, اللہ کے نبی سے معاف کر دیا کرتا ہے. کہا محمد مجھے معاف کر دے, مجھ سے غلطی ہوئی, میرے جانے نہ انجانے میں غلطی کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تکلیف نہیں پہنچائی, چھوڑ دو. پتہ کیا چلا, جب رب کو رب مان لیا نا, چاہے موت حلق تک کیوں نہ پہنچ جائے, ایمان اسی پر پہنچ جائے. اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اتقوا اللہ حق تقاتہ, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مسلمان ہو, اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. ایمان ضروری شرط ضرور ہے, لیکن اس کے ساتھ استقامت کا ہونا بہت ضروری ہے. اب چلیے ہم ایمان والے ہیں, ہم اسلام والے ہیں, صرف ہے, اب اس کو اگر فالو کرنا ہے تو اس وقت استقامت ہونا ضروری ہے, اس پر استقامت ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تب جا کر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. تو انبیاء علیہ السلام نے, صحابہ کرام نے اپنا رب مانا, رب کو, اور ہر مشکل میں, ہر پریشانی میں, ہر تکلیف میں اگر پکارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا. اس طریقے سے قرآن میں اللہ فرماتا ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. اے لوگوں, ہم سے پہلے ایسی قومیں آئی تھی جن کو اتنی تکلیف دی گئی تھی, مطلب اسلام کی خاطر اتنا تڑپایا گیا تھا, اتنا مارا گیا تھا, ان کے جسموں سے گوشت نوچ لیا گیا تھا, سارے جسم سے خون بہنا ہوتا تھا. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر دیا, اے اللہ یہ تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے, اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے, ہمارے جسموں کے اندر اور طاقت نہیں کہ ان کی تکلیفوں کو برداشت کر سکے. اتنی تکلیف کے بعد بھی اگر انہوں نے کسی کو پکارا, اللہ کو پکارا, ایسا نہیں کہ آدمی فلاں شخص ہماری مدد کرے گا. یاد رکھو, جو شخص ایک بار اپنے رب کو رب تسلیم کر لے, رب مان لے, اتنی بھی بڑی تکلیف اس کے سامنے کیوں نہ آ جائے, ایمان رب پر ہونا چاہیے. اس تکلیف میں رب نے ڈالا ہے, اس تکلیف سے رب بھی نکالے گا, دنیا کی کوئی طاقت نکال نہیں سکتی. یہ ہوتی ہے استقامت. کلمہ پڑھنا, اس پر استقامت رکھنا. کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے, ہم نے رب کو معبود کہا ہے, تو عبادت بھی اسی کی جائے, کیوں نہ عبادت بھی اسی کی جائے. بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین, شروع میں نے بتایا تھا حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ, جانتے ہیں بڑا مشہور واقعہ ہے, کئی مرتبہ سن چکے ہیں, لیکن موضوع کی مناسبت سے بولنا ضروری ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے. اگر کہا جائے خدا کی قسم, حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کا عنہا کا ایمان ہم مردوں سے کہیں زیادہ بہتر. مرد کہتے ہیں نا, نیم رات ڈال مرد, کہتے ہیں کہ عورت سے ہر اعتبار میں طاقتور ہوتا ہے, پاورفل ہوتا ہے, ہر اعتبار سے, لیکن ایمان کی جب بات آتی ہے تو ایک عورت ہم سے بازو لے جاتی ہے, اور وہ عورت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ, جنہوں نے اپنے رب کو جب رب تسلیم کیا تھا. وہ وقت ایسا تھا جب مسلمانوں کو تکلیف دی جا رہی تھی, مسلمان مردوں کو تکلیف دی جا رہی تھی. اسی بیچ میں ایک عورت نکلتی ہے جو ستارہ بن کر چمکتی ہے, حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا.
اپنے رب کو رب تسلیم کر لیا ہے، اب چاہے میری جان جائے چلی جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنی تکلیف سے، اتنی دردناک موت دی کہ جس کے بارے میں آج بھی تاریخ کی کتاب میں شاہد ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شرمگاہ کے بیچ سے دو ٹکڑے کر دیے گئے، تو اونٹوں کے ذریعے اونٹوں کو کھینچ کر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دو ٹکڑے کر دیے گئے۔ قربان جاؤ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، اتنی تکلیف دینے کے لیے مجھے نے مارا، لیکن آخر میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب وہ مارنے والا تھا پوچھا ہے سمیہ، بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا تعجب ہوتا ہے، میں نے تجھے اتنا تڑپا کر مارا ہے، اتنی تکلیف دے کر مارا ہے، لیکن تیرے ہونٹوں کی مسکراہٹ کو نہیں چھین سکتا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے اپنے رب پر ایمان رکھا ہے، میں نے اپنے رب کو رب مانا ہے، مجھے پتا ہے کہ اس کے بدلے اللہ مجھے بہت اچھا بدلہ دے، اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ جو میرے لیے بدلہ تیار کر رکھا ہے میں وہ دیکھ رہی ہوں، اور تیرے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے میں وہ دیکھ رہی ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر انسان کی زندگی میں توحید کے اوپر تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہے، توحید کے لیے اسلام کے راستے میں مصیبتیں برداشت کرنی پڑتی ہے، ہمیں تو وراثت میں اسلام ملا ہے، ہم نے کیا کیا ہے؟ آج ہمیں اسلام وراثت میں ملا ہے، ہمارے پوپھوں کی قربانیاں ہیں، صحابہ کی قربانیاں ہیں، انبیاء علیہ السلام کی قربانیاں ہیں، چاہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کیوں نہ ہو جن کو درخت کے ساتھ پیس سے دو ٹکڑے کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ اور انبیاء علیہ السلام کیوں نہ ہو جنہوں نے ہماری سربلندی کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا ہے۔ میں کہتا ہوں اے مسلمانوں، اگر مذہب اسلام کے لیے ہمارے اوپر کوئی تکلیف آئی اس کو برداشت کرنا سیکھو، لیکن آج ہمیں اسلام وراثت میں ملا ہے، اور سب سے زیادہ اسلام کا مذاق اگر کسی قوم نے بنائی ہے خود کلمہ کو مسلمان نے بنایا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، اپنے اسلام کا سب سے زیادہ نقشہ بگاڑا ہے تو مسلمان نے بگاڑا ہے، اپنی شکلیں ایسی بنا کر بیٹھے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ مسلمان گھرانے کا ہے یا کافر گھرانے کا ہے، اپنے حالات ایسے بنا بیٹھے ہیں، برسوں سے رب کے گھروں کو آباد نہیں کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے رب کو رب مانا ہے نا تو اس میں ڈٹ جائے، اللہ نے زندگی دی ہے، وقت اجازت نہیں دیتا ورنہ بات تو بہت سی نہیں تو انشاءاللہ پھر کریں، انشاءاللہ اگلے جمعے اگر اس مناسبت سے بات ہوگی تو انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ بات کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہیں اس لیے مجھے تمام مسلمان بھائیوں کو باتوں برابر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر ہمیں استقامت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں جب تک زندہ رکھ دین اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ دین اسلام پر آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو پنج جگہ نمازی بنا دے، آمین۔ الہ العالمین جو لوگ پریشان ہیں، مصیبتوں میں گرفتار ہیں، ان کی پریشانی پر ان کی مصیبتوں کو دور فرما، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔